السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں گے کہ آئی ایم ایف جو ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے بہت سارے ممالک کو وہ قرضے دیتے ہیں، وہ قسمت میں دیتا ہے، اور پاکستان میں اس کا جو ہے نا کب سے شروع، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اس وقت، وہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے جو پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت شدید فائنینشیل کرائسس میں ہے۔ جو فائنینشیل ٹائم ہے ان کی آج جو سے سرخی تھی، انہوں نے ایک بڑی ہیڈ لائن لگائی ہوئی تھی کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتا تو پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پیکج کی ضروری ہے۔ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کب سے چلا، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو مذاکرات کب سے ہوئی، ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کب گئے، اس پہ آپ تھوڑے سے میں ذرا ہسٹوریکل جاتا ہوں۔ پاکستان جو ہے 1958 سے اب تک 23 مرتبہ، 1958 میں پہلی دفعہ کہ اب تک 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے نوعیت کے ہم کے اوپر ٹیکسز اور اس قسم کی نوعیت کی چیزیں لائی ہیں۔ اس طرح آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے پاکستان میں گزشتہ نومبر سے عملی طور پر معطل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے پیکجز نہیں لوں گا، آئی ایم ایف سے ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے بیہا پر سارا کچھ کریں گے۔ تو یہ ایک پاکستان کے جو ہے نا اندر ایک اس کا سلسلہ بہرحال چلتا رہا۔ آئی ایم ایف تقریباً 190 ممالک جو ہیں دنیا کے، ان پہ وہ اس کا کسی نہ کسی طور پر اس کا اپنا ایک بڑا رول ہے، ان کو ہاتھ دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو بیسک کام ہوتا ہے کہ دنیا کی وہ ممالک جہاں پر فائنینشلی جو کمزور ہوتے ہیں یا لاسز ہوتے ہیں، ان کو آئی ایم ایف جو ہے نا وہ فنڈ دے کر اس کسی طریقے سے ان کو بار امپروو کر لیتا ہے۔ یہ جو ہے دنیا کے سامنے ایک اس کی حقیقت نظر ہے۔ حقیقت جو آئی ایم ایف کی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف دنیا کے اندر دیوالیہ ملکوں کو مزید دیوالیہ کر دیتے ہیں، ان کے اس قدر ٹیکسز لگاتے ہیں کہ وہاں کے انسان جینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ٹیکسز کے مد میں جو بھی ممالک ہوتے ہیں تھرڈ ورلڈ جو ہوتے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں، وہ پالیسیز وہی طے کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کہے گی۔ آئی ایم ایف کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک ہو گیا امریکہ جیسے، یا یورپ کے جو کچھ ممالک، امریکہ ہو گیا، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کے فیصلے اس پہ طے ہوتے ہیں۔ اب جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ میں اس وقت جو مذاکرات چل رہی ہیں، جو گزشتہ 2 دنوں سے مذاکرات جس کے اوپر بڑے اوپر ان کی مسائل کا سامنا ہے، آج مذاکرات جو ہے کامیاب نہیں ہو پائے ابھی تک، اس کے 2 جو بڑے وجوہات ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹیکسز لگانے ہیں، مزید بجلی پہ ٹیکس لگانے ہیں، گیس پہ ٹیکس لگانے ہیں، پیٹرولیم کے انڈسٹری کی لیویز جو تھی کسی قسم کی جو ہے نا اس پہ ٹیکسز لگنے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کی جو ہے نا آپ نے اثاثہ جات کو پبلک کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ وہ بناتا ہے تو ایف بی آر اس کی ڈیٹیل دے گی، اس پہ حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ قانون سازی کے اندر تبدیلی کر لیں اور اس پہ بات کر لیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو ایک منی بجٹ کا پرپوزل دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت مختلف چیزوں کے بعد میں ٹیکسز لیں گے، جس میں پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگے گا، بجلی کے اوپر ٹیکس لگے گی، کھانے پینے کے اشیاء کے اوپر ٹیکسز لیں گے۔ آئی ایم ایف ظاہری طور پر یہ شو کرواتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں کو، امیر اور ایلیٹ کلاس کے اوپر ٹیکس لگاتے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کے ٹیکس سے غریب بندہ ہی ڈوب جاتا ہے۔ اگر پیٹرول کی ریٹ بڑھائیں تو امیر بندے کی تھوڑا افیکٹ ہوگا، لیکن ایک غریب بندہ جو پہلی فائنینشلی طور پر اس کی کوئی سروائیول کی پوزیشن نہیں ہوتی، وہ مزید جو ہے نا اس کے شکنجے میں آتا ہے۔ آئی ایم ایف کی ان پالیسیز کا 2 جو ہے نا بڑے نقصانات بھی ہیں، اور اس کی جو ہے نا وہ جو بڑے پرابلمز جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب کسی ملک میں کسی کے اوپر وہ قرضے دیتا ہے تو وہ ملک کے جو حکمران ہیں ان کو بہت سارے اور ملک جو ہے نا وہ قرضے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ کسی ملک کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف نے دیا تو وہ گارنٹر ہے، تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی جتنے بھی جو ان کے ممبر ممالک ہیں وہ بھی اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، کہ وہ بھی ان کو قرضہ ورضہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ ملک اپنی سروائیول کرے۔ لیکن جب ایک پاکستان جیسا ملک ہے جس کے حکمران چور ڈکیت ہیں، جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کا کام لوٹ کھسوٹ کا ہے، ایسے ملک کو جب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہوگا تو وہ اور ممالک سے جب پیسے لیں گے وہ اپنے عیاشیوں کے اوپر لگائیں گے۔ لندن میں فلیٹ لیں گے، برطانیہ میں فلیٹ لیں گے، دبئی میں، انگلینڈ میں وہ اپنے عیاشیوں کے لیے اڈے بنائیں گے، پاکستان میں بھی عیاشیوں کی دکانیں کھولیں گے، وہ غریب بندے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اب دنیا کے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں وہاں پر آئی ایم ایف ایسے ہی ان کو قرضے دیتے ہیں۔ اس کے قرضے جو وہاں کے عیاش طبقہ جو آئی ایم ایف کے نمائندے تو موسٹلی طور پر پاکستان میں تقریباً 47 کے بعد جتنے بھی فارن ہمارے جو فنانس کے منسٹر جتنے بھی آئے وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے اسٹریٹجیز کو اپلائی کر لیتے ہیں اور ملک کو غیر مستحکم کر کے ایسے محکوم اور اس کو پھنسایا ہوا جاتا ہے کہ وہ ملک ہمیشہ طور پر اس جو ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی پالیسیز کے مطابق چلتی ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے پاکستان کی تقریباً
جو بجٹ ہوتا ہے وہ IMF بناتا ہے. بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے پیٹرول کے اوپر اتنے ٹیکس لگانے, آپ نے گھی کے اوپر اتنے ٹیکس لگانے, آپ نے ڈیزل کے اوپر اتنے ٹیکس لگانے, آپ نے بجلی, گیس, آپ نے پروڈکٹس کے اوپر, ڈیلی لائف کے اوپر انکم ٹیکس اتنے لگانے, اتنے لاکھ روپے کے اوپر اتنی, جو جتنی بھی ٹیکسز کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارے وہ لوگ طے کر لیتے ہیں. ہم لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر آمین دعا کر لیتے ہیں. تو یہ بہرحال IMF کے ساتھ ابھی پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں. ابھی ایک منی بجٹ اور آنے والا ہے جس میں مزید مہنگائی کے طوفان برپا ہوں گے اور جس کی وجہ سے مزید ہو سکتا ہے مسائل کا شکار ہوگا. اللہ بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے. بہرحال نوجوان نسل, جو میں ہمیشہ ولاگ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, جو ہماری یوتھ ہے, اس کو اویئرنیس کی ضرورت, ان کو شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم شعور پیدا نہیں کریں گے, ہم جو کیپٹلزم اور سسٹم کے حوالے سے ہم اپنے اندر اویئرنیس نہیں پیدا کریں گے, IMF جیسے لوگ آئیں گے, وہ بیل آؤٹ پیکج کے نام کے اوپر ہمیں لوٹیں گے, مزید ٹیکسز لگیں گے. عام غریب آدمی جس کی سیلری 30,000 سے 50,000 کے بیچ ہے, وہ اپنی سروائیول کیسے کرے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی 90% آبادی ایسی ہے جو اس وقت بلو پاورٹی چل رہی ہے. پاکستان میں چند فیصد عمرہ ہے جو عیاشیوں کے لیے اس ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے. وہی امیر طبقہ ہے, وہ سیاست بھی کرتے ہیں, وہی بیوروکریٹس بھی ہیں, وہی پارلیمنٹیرین بھی ہیں, وہی جو ہے نا وہ ہر ادارے کے اندر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو ابھی جو بیل آؤٹ پیکج ہے, جس میں IMF نے کنڈیشن رکھی ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے جو لوگ ہیں ان کے اثاثہ جات پبلک ڈکلیئر کیا جائے, کیا اس کے اندر ملٹری اور سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بھی جو ہے نا وہ پبلک کر سکتے ہیں؟ آیا ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں کس لیول پہ اس کو امپلیمنٹیشن ہوگا؟ کیا صرف سول بیوروکریسی کی پبلک کیا جائے گا, یا یہ ابھی سوالات ہیں جو آئندہ چند دنوں میں بہرحال کلیئر ہوں گے. ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں جو غریب ممالک جن کو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نوجوانوں کو شعور دے اور وہ کسی طریقے سے ان کے ظلم و بربریت کے خلاف اپنے ہاں ایک کردار ادا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.